السلام علیکم. میں ناہید ہوں. آپ گلوبل انسائٹ دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیشہ ٹویٹر پہ اور نیشنل میڈیا پہ جتنے نیوز چینلز ہیں صرف سیاسی لڑائیاں دیکھتے رہتے ہیں. میں اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ حکومت نے بیان بازی کے علاوہ کیا کیا ہے. تو میں نے خود بھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں آج اور آپ کو سنواتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں واصل گلریز اور یہ ریجنل مینیجر ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے اس کے. اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جو حکومت کا ایک کولیبوریشن کا پروگرام ہے ان کے ساتھ وہ کہاں کہاں ہے, کیا کام کر رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کیا موٹیو ہے, کیا گولز ہیں, کیا بجٹ ایلوکیشن ہے, کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ان سے جانتے ہیں. جی ویلکم واصل, آپ کو خوش آمدید میرے چینل میں. اور آپ مجھے بتائیے, بلکہ ناظرین کو بھی میرے چینل میں جو ویورز ہیں ان کو بھی بتائیے کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ احساس پروگرام کے ساتھ مل کر کیا کیا کہاں کہاں پر کر رہی ہے اور کیا اہداف ہیں آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناہید آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سیلانی ویلفیئر کو اس پروگرام کے لیے دعوت دی. اچھا, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ, میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. سیلانی کا 1999 میں ہمارے چیئرمین نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی, اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. ہمارا جو لوگو ہے ایک, وہ اس میں ہے یہ کہ دکھی دلوں کا سہارا. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ, دکھی دلوں کا سہارا, یہ ہمارا سلوگن ہے. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے جو 3 بڑے شعبے ہیں, فوڈ, ہیلتھ اور ایجوکیشن. اس کے اندر سے جو فوڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ فوڈ کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے. پچھلے 1 سال سے حکومت کے ساتھ میں احساس پروگرام کے ساتھ میں کولیبوریشن کر کے اور لنگر خانوں کے اوپر کام کر رہا ہے آل اوور پاکستان کے اندر. اس وقت کم و بیش ہمارے 10 کے قریب لنگر خانے آل اوور پاکستان میں ہیں, اور ہمارا جو فیوچر پلان ہے وہ تقریباً 112 کا ہے. مطلب 112 لنگر خانے ہم نے آل اوور پاکستان میں اسٹیبلش کرنے ہیں, ڈفرینٹ سٹیز میں, ڈفرینٹ ریجنس کے اندر. اس وقت ہمارے پاس جو ایریاز کور ہو چکے ہیں وہ اس میں کراچی ہے, اس میں ہمارے پاس ملتان ہے, لودھرا ہے, کوئٹہ ہے, ہمارے پاس عمر کوٹ ہے, ہمارے پاس پہ راولپنڈی ہے, اسلام آباد ہے. اسلام آباد کے ہمارے پاس 2 لنگر خانے ہیں. اس کے بعد ہم پھر کے پی کی طرف آئیں گے تو کے پی کے اندر ہمارے پاس پشاور کے اندر لنگر خانہ ہے ہمارے پاس سوات کے اندر لنگر خانہ ہے. سوات آپ کو پتہ ہے کتنا دور ایک ایریا ہے, ناردرن ایریاز میں آ جاتا ہے. سوات کے اندر ہم نے اپنا لنگر خانہ کھولا ہے. اور ہمارے پاس انشاءاللہ اس ویک کے اندر سوابی گدون انڈسٹریل ایریا کے اندر وہ انشاءاللہ اس کی انوگریشن ہونے والی ہے سون. اس کے بعد ہمارا جو پلان ہے وہ مردان شہر کا ہے, کے پی کا. مردان کے اندر انشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہمیں لوکل ایڈمنسٹریشن نے دی ہے, تو ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ یہ انیشیٹو لیں گے. پنجاب کے اندر آ جائیں تو سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے. سیالکوٹ بھی انشاءاللہ نیکسٹ 10 ڈیز کے اندر لائیو ہو جائے گا. پھر گجرانوالہ ہے, پھر بھاورپور ہے, راجن پور ہے, رحیم یار خان, صادق آباد, یہ جتنے بھی یہ سارے جنوبی پنجاب لگ جاتے ہیں ایک طرح سے. تو ان سب میں بھی انشاءاللہ ہم لائیو کریں گے اس پر اپنے پروگرام کو. اور پلان یہی ہے کہ اسی طرح منتھ کے اندر کوئی 3 4 5 6 لنگر خانے ہم لائیو کرتے جائیں. اسلام آباد کی آپ سے بات کروں تو صرف ہمارا جو پمز لنگر خانہ ہے اور G94 پشاور موڑ کے اوپر جو لنگر خانہ ہمارا موجود ہے, تو G94 لنگر خانے کے ہمارے تقریباً 1100 سے 1200 کے قریب لوگ ہمارے مستفید ہو جاتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, جس میں 3 ٹائمز میل ہم دے رہے ہیں, جس میں صبح کا ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہوتا ہے. صبح کا ناشتہ ہمارا تقریباً 6:30 پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری جو برانچ کا ٹائم ہے, جو اس لنگر خانے کا ٹائم ہے, وہ 6 o'clock اوپن ہوتی ہے اور رات کو تقریباً 8 o'clock اور 8:30 پہ کلوز ہوتی ہے. تو یہ تقریباً 14-15 آورس کا ہمارے لنگر خانہ یہ چل رہا ہوتا ہے. اس میں ٹائم ڈیوائڈ کیے ہوئے ہم نے, لنچ کا ٹائم الگ سپریٹ کیا ہوا ہے, ڈنر کا ٹائم سپریٹ ہے, اسی طرح بریک فاسٹ کی بھی ٹائم, ایک پورا اسٹینڈرڈ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے. سٹنگ کیپیسٹی ہمارے پاس اراؤنڈ 80 کی ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم نے اس کو ہاف کر دی ہے کہ ہم نے ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے, ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ بڑا پریشر ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, کہ ہم نے اس کو زیادہ اسپریڈ نہیں ہونے دینا ہے. سیم اسی طرح پمز لنگر خانہ ہمارا پچھلے کچھ مہینوں سے بند تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پمز ایک اسلام آباد کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بڑا پریشر تھا کووڈ کا. تو اب جا کے ہمیں ہماری پمز ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں الاؤ کیا, تو ہم نے اس پہ دوبارہ اوپن کیا ہے. وہاں پہ ہماری تقریباً 40 کی سیٹنگ ہے, وہاں پہ بھی 80+ ہے, بٹ ہم نے بھی 40 کی سیٹنگ کی ہوئی ہے تاکہ ایزیلی لوگ وہاں پہ آئیں. اور مطلب جو لوگ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے ہاسپٹلز میں, ہاسپٹل کو افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر کھانا کہاں سے افورڈ کریں گے. تو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ وہاں پہ پمز کے اندر ماشاء اللہ سے لوگوں کو سرو کر رہا ہے.
اور ہمیں جو کرائٹیریا ہے احساس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. احساس ہمیں جگہ پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی شہر کے اندر, لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہمیں لائن اپ کروا دیتی ہے, کمشنر صاحب, ڈی سی صاحب, جتنے جو بھی جس سٹی کے اندر ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ لائن اپ ہو کے وہ ہمیں کچھ ایریاز کچھ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس اگر کچھ ایریاز ہوتے ہیں ان شہروں کے, ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. پھر جو فیزیبل ہوتا ہے ہمارے لیے, ہم پھر وہ سائٹ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کی پراپرلی وہاں پہ سول ورک ہو یا فیبریکیشن ہو, ٹوٹلی سیلانی بیئر کرتا ہے. سیلانی سارا فوڈ کا ایکسپینس خود بیئر کرتا ہے, سیلانی اسٹاف سیلریز خود بیئر کرتا ہے. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں, انہوں نے جب انوگریشن کے ٹائم پہ آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے تھے, انہوں نے ان سے صاف منع کر دیا تھا کہ ہمیں کسی فنڈس کی ضرورت نہیں ہے, سیلانی خود ان سب لنگر خانوں کو ٹیک اوور کرے گا اور اس کو چلائے گا بھی. تو جتنا بھی رننگ ایکسپینسز ہیں ڈے فرسٹ سے, وہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ بیئر کرتا ہے. صحیح. اور مزید جو ہے جہاں کہیں اسسٹنس کی حکومت پاکستان کی ضرورت پڑے, وہ کیا فرق آیا ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ورکنگ میں حکومت کے ہاتھ ملانے سے؟ ہمیں ڈفرینٹ شہروں کے اندر پہلے کیونکہ سیلانی پہلے دسترخوانے کے اوپر کام کرتا تھا. دسترخوانوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 بندہ 200 بندوں کو مستفید کرنا. بٹ جب سے یہ لنگر خانے کا پروجیکٹ ہے تو ہم ماس لیول کے بندوں کو مطلب انٹرٹین کر رہے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو شہر ہمیں مطلب جگہ نہیں ملتی تھی جہاں پہ اپنا کام اسٹارٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہمیں اب احساس کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ اسپیس بھی مل جاتی ہے, وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی فلی سپورٹ بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ, اور وہاں پہ جو انتظامیہ ہوتی ہے, پھر جو یونین کونسلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ایم پی ایز, ایم این ایز وغیرہ, وہ بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر. تو اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اپنا ٹول فری نمبر بھی بتا دیں, اور کون کون سے ایریاز ہیں جن کے لیے آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی مدد کے لیے؟ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ 63 فیلڈس کے اندر کام کر رہی ہے, اور پیدائش سے لے کے موت تک کے سارے شعبہ جات کے اندر الحمدللہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کام کر رہی ہے. ہمارا جو ٹول فری نمبر ہے 0311 729 526, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 0311 729 526. اس پہ یہ ہمارا کراچی ہیڈ آفس کا نمبر ہے, لیکن اس سے سارے شہر ہمارے کنیکٹڈ ہیں. جس بھی پرسن کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت یا انفارمیشن کی ضرورت ہے, وہ ہمارے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرے, اور اپنے پرٹیکولر شہر کا کانٹیکٹ نمبر لے لیں یہاں سے, تو وہ وہاں سے ان سے رابطہ بھی ہو جائے گا, اور جو سیلانی کی پالیسیز کے حساب سے ہیلپ آؤٹ کر سکے گا, سیلانی اس کی ہیلپ آؤٹ بھی کرے گا. صحیح, بہت شکریہ واسل. تھینک یو سو مچ. جی, اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.